بات کریں گے پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبر شامل کریں گے. آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ 1 سال سے ہماری حکومت گرانے میں لگے ہیں لیکن اب تک ناکام ہے. کراچی کے کچرے کے نام پر کراچی پر قبضے کی کوشش ہو رہی ہے. سندھ میں دباؤ ڈال کر کٹ پتلی حکومت لائی جا رہی ہے لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کراچی کے کچرے کے نام پر کراچی پر قبضے کی کوشش ہو رہی ہے. سندھ میں دباؤ ڈال کر کٹ پتلی حکومت لائی جا رہی ہے لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی گڑی خدا بخش لاڑکانہ میں ہونے والے ورکرز کنونشن سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پی 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 قیادت پر جعلی کیسز ڈال کر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. زرداری نے پہلے بھی جیل میں وقت گزارا, اب بھی گزار لیں گے. فریال تارپول کا پروڈکشن آرڈر روک کر ہمیں نہیں دبایا جا سکتا. حکومت کھڑا کر سکتے ہیں, لے آ سکتے ہیں, جو ان کی سازش میں ان کے ساتھ دے سکتے ہیں. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. جہاں تک سندھ حکومت کی بات ہے, کوئی جمہوری طریقہ کار موجود نہیں ہے اس ملک کا سب سے مضبوط حکومت کو گرانے کے لیے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں سندھ کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنے سارے سیٹس نہیں دیے تھے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں سندھ کے عوام نے ہمیں اتنے سارے سیٹس نہیں دیے تھے جتنے انہوں نے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو پیر کو پچھلے الیکشنز میں سارے کے سارے رکاوٹوں کے باوجود دلوائے تھے. وفاق کی عادت پہ جعلی کیسز ڈال کر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے ہر کوشش ناکام ہوگا. ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہی ہیں, ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جانثار ہیں. پہلے بھی صدر زرداری نے سارا 11 سال جیل میں گزارا ہے, آج بھی گزارنے کے لیے تیار ہے. پی پی چیئرمین نے کہا کہ جس کو گرفتار کرنا ہے کر لو, ہم اصولی موقف پر سمجھوتا نہیں کریں گے. 1 سال سے ہماری حکومت گرانے میں لگے ہیں لیکن اب تک ناکام ہے. سیاسی مخالفین پر مقدمات بنانا غیر جمہوری قوتوں کی پرانی عادت ہے. جس کو گرفتار کرنا ہے کر لو, ہم اپنے اصولی موقف پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. 18ویں ترمیم پہ, معاشی انصاف پہ, جمہوری اور انسانی حقوق پہ ہم سمجھوتا نہیں کریں گے. کسی بھی صورت میں سمجھوتا نہیں کریں گے. اس کٹ پتلی حکومت ہمارے ممبران توڑنے میں 1 سال سے لگے ہوئے ہیں. ہمارے حکومت کو گرانے میں 1 سال میں لگے ہوئے ہیں, آج تک تو ناکام رہے ہیں. سیاسی مخالفین پہ کیسز بنانا تو پرانی بات ہے. انہوں نے کہا کہ وفاقی ناکامی کی وجہ سے صوبے دیوالیہ ہو رہے ہیں. سندھ کی گیس کے پی کے ہائیڈل پاور پر ناانصافی کی جا رہی ہے. کبھی سندھ اور کراچی کو الگ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. سندھ کے 3 اسپتال چھینے, پریشان ہو کر واپس کر دیے. بلاول کا کہنا تھا کہ غیر جمہوری قوتوں کو 18ویں ترمیم برداشت نہیں ہو رہی. ماضی کی طرح آج بھی وفاق خطرے میں ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سرزمین بے آئین کو آئین دیا, بے بس عوام کو ووٹ کی طاقت دی, بے نظیر دہشت گرد حملوں کے باوجود پیچھے نہیں ہٹی. آصف زرداری نے 18ویں ترمیم کر کے 73 کا آئین بحال کیا اور صوبوں کو خود مختاری دلوائی. شہید بی بی کی قربانی سے پاکستان میں جمہوریت بحال ہوئی. صدر زرداری نے 18ویں ترمیم کر کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 1973 کیا اسلامی جمہوری وفاقی نظام کو بحال کیا. شہید بی بی کا 30 سال جدوجہد کو مکمل کیا.
عوام کو اپنے وسائل کا مالک بنایا, عوام کو, پارلیمان کو, صوبے کو اختیار دلوایا. کینیڈا سے خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں جہاں فائرنگ کے واقعے میں ایک نوجوان ہلاک اور 5 زخمی ہوئے, وفاقی جماعتوں کے سربراہان نے واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا, جبکہ اس دوران گن وائلنس سے نمٹنے کے لیے نئی تجاویز بھی سامنے آئی. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں جہاں فائرنگ کے واقعے میں ایک نوجوان ہلاک اور 5 افراد زخمی ہوئے, وفاقی جماعتوں کے سربراہان نے واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا, جبکہ اس دوران گن وائلنس سے نمٹنے کے لیے نئی تجاویز بھی سامنے آئیں. ٹروڈو کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ان کی مسیساگا کی میئر بونی کرومبی سے ملاقات ہوئی ہے, جس میں انہیں وفاقی حکومت کی جانب سے مدد کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. کرومبی جو کہ سابق لبرل ایم پی ہیں, انہوں نے تجویز دی کہ تمام حکومتوں کو ان ذرائع اور فنڈنگ کو بڑھانا ہوگا جو گن وائلنس سے نمٹنے کے لیے ہوں. ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے, جبکہ آنے والے ہفتوں میں اس حوالے سے بات چیت کی جائے گی. ان کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس سلسلے میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں. کنزرویٹو پارٹی کے رہنما اینڈریو شیر اور این ڈی پی کے جگمیت سنگھ نے بھی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں گن وائلنس کی بنیادی وجوہات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. برٹش کولمبیا میں اپنی انتخابی مہم کے دوران شیر کا کہنا تھا کہ ہم گزشتہ چند ماہ سے گن وائلنس کے واقعات کو دیکھ رہے ہیں جن کا تعلق مختلف گینگ سے ہو سکتا ہے, جبکہ ہمیں ان قوانین کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جن میں گینگ ممبران کو ضمانت ملتی ہے. جگمیت سنگھ نے کیوبیک میں انتخابی مہم کے دوران کہا کہ ان کی جماعت میونسپلٹیز کو ہینڈ گنز پر پابندی کا اختیار دے گی. جسٹن ٹروڈو جنوبی آنٹیریو میں ووٹرز کے اہم علاقے میں پہنچے. کینیڈا کی لبرل پارٹی کے رہنما نے آنٹیریو میں کوبرک میں مقامی رہنما کیم روڈ کے ہمراہ 2 کافی شاپس کا دورہ کیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کینیڈا میں وفاقی انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں اور اس سلسلے میں سیاسی رہنما اپنی مہم میں مصروف ہیں. اس حوالے سے جسٹن ٹروڈو جنوبی آنٹیریو میں ووٹرز کے اہم علاقے میں پہنچے. کینیڈا کی لبرل پارٹی کے رہنما جسٹن ٹروڈو نے آنٹیریو میں کوبرک میں مقامی رہنما کیم روڈ کے ہمراہ 2 کافی شاپس کا دورہ کیا. روڈ نے 2015 میں لبرلز کی نشست پر 2000 سے بھی کم ووٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی, سخت مقابلے والے علاقوں میں سے ایک جسے جیت کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ جسٹن ٹروڈو نے مارخم میں بھی ایک ریلی میں شرکت کی. اس شہر سے لبرل کابینہ کی سابق رکن جین فلپورٹ بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں, جنہوں نے ایس این سی لاویلین تنازع کے بعد لبرل کاکس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. کینیڈا سے خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں کینیڈا کی کنزرویٹو پارٹی کے رہنما اینڈریو شیر کا کہنا ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو وہ کم آمدنی والے افراد کے لیے ٹیکسوں میں کمی کریں گے اور کینیڈین کے سالانہ سینکڑوں ڈالرز بچائیں گے. مزید احوال اس رپورٹ میں. کینیڈا کی کنزرویٹو پارٹی کے رہنما اینڈریو شیر کا کہنا ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے تو وہ کم آمدنی والے افراد کے لیے ٹیکسوں میں کمی کریں گے اور کینیڈین کے سالانہ سینکڑوں ڈالرز بچائیں گے. سورے میں اپنی مہم کے دوران شیر نے وعدہ کیا کہ وہ سب سے کم آمدنی والے خطوط پر ٹیکس کی شرح کو 15% سے کم کر کے 13.75% کر دے گا. کنزرویٹو کا کہنا تھا کہ ٹیکس میں کٹوتی سے ایک شخص $440 جبکہ ایک کمانے والا جوڑا $850 سالانہ بچا سکتا ہے. اس موقع پر شیئر کا صحافیوں سے کہنا تھا کہ وہ اپنے 5 سالہ ذمہ دار دور حکومت میں متوازن بجٹ پیش کریں گے. شیئر نے کہا کہ ہم متوازن بجٹ میں واپس جاتے جا رہے ہیں جبکہ ٹیکسوں کو کم کرنے اور کینیڈینز کی جیب میں رقم واپس رکھنے کے طریقے تلاش کریں گے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. ان کا کہنا تھا کہ میں نے یہ عہد کیا ہے کہ ایسا کرتے ہوئے صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم جیسی اہم خدمات کے لیے مالی اعانت میں کم سے کم 3% اضافہ جاری رکھیں گے. ان کا کہنا تھا کہ ٹیکس کٹوتی میں مرحلہ وار کام کیا جائے گا جبکہ اس میں 2021 میں 14.5 تک اسے رکھا جائے گا اور 2023 تک اس پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا. کچھ بات کریں گے مسیساگا میں ہلکی پھلکی بارش بھی کینیڈینز کو یو ایس اوپن کی چیمپئن بیانکا اینڈریاسکی کی فتح کا جشن منانے سے روک نہ سکی. تقریب میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں. مسیساگا میں ہلکی پھلکی بارش بھی کینیڈینز کو یو ایس اوپن کی چیمپئن بیانکا اینڈریاسکی کی فتح کا جشن منانے سے نہ روک سکی. اس موقع پر شرکا شی دا نارتھ کے نعرے لگاتے رہے. جی ٹی اے بھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ سیلیبریشن اسکوائر پر ریلی میں شریک ہوئے. اینڈریاسکی نے مجمع کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے لیے اس طرح کا جشن منایا جائے گا. 19 سالہ اینڈریاسکی 7 ستمبر کو امریکی ٹینس اسٹار سیرینا ولیمز کو شکست دینے کے بعد پہلی بار گرینڈ سلیم سنگلز جیتنے والی پہلی کینیڈین خاتون
बनी। उनकी फतह का जश्न मनाने वालों में जस्टिन ट्रूडो समेत अहम अफराद ने भी शिरकत की। ऑनड्रियास्की का कहना था कि रवां साल कनाडा के खेलों में जो कुछ हो रहा है वो देखने में बहुत खूबसूरत और मुतासिरकुन है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि सऊदी अरब की तेल सप्लाई पर हमला किया गया। यकीन करने की वजह मौजूद है कि हम मुजरिम को जानते हैं, निशाना और हथियार बंद भी हैं मगर तस्दीक पर मुनस्सर है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर ट्रम्प ने कहा है कि सऊदी तेल हमले के जवाब के लिए निशाने और हथियार के साथ तैयार हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि सऊदी अरब की तेल सप्लाई पर हमला किया गया। यकीन करने की वजह मौजूद है कि हम मुजरिम को जानते हैं, निशाना और हथियार बंद भी हैं मगर तस्दीक पर मुनहसिर है। ट्रम्प का कहना था कि सऊदी अरब से सुनने के मुंतज़िर है कि वो किसे हमले का जिम्मेदार समझता है। हम सऊदी अरब से सुनना चाहते हैं कि किन शराइत पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अमरीकी सदर ने अमरीकी महफूज ज़खायर से तेल जारी करने का इख्तियार दे दिया और कहा ज़रूरत पड़े तो इसे मुनासिब मिकदार में तेल लिया जाए। मिकदार का तयन मार्केट ज़रूरियात के मुताबिक किया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जाएगा। सऊदी अरब में ड्रोन हमले के बाद मुल्क की मजमूई तेल पैदावार आधी रह गई है, जबकि अमेरिका हमलों का इल्जाम ईरान पर लगा चुका है। वाज़ेह रहे कि सऊदी तेल तनसीबात पर हमलों के बाद सऊदी वज़ीर तवानाई का कहना था कि अब केक और खरीज प्लांट पर ड्रोन हमले के बाद सऊदी ऑयल कंपनी की मुतासरा तनसीबात से तेल की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। दूसरी जानिब हौसी बागियों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि ऑयल तनसीबात पर 10 ड्रोन फायर किए गए हैं। ईरान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को खबरदार किया है कि वो किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को खबरदार किया है कि वो किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तफसीलात के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब के एक कमांडर ने धमकी दी है कि अमरीकी अड्डे और एयरक्राफ्ट कैरियर्स ईरानी मिसाइलों की रेंज में हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक एरोस्पेस फोर्स के सरबरा अमीर अली हाजी ज़ादा ने बताया कि उनका मुल्क हमेशा ही से मुकम्मल जंग के लिए तैयार है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि 2000 किलोमीटर की हदूद के अंदर मौजूद अमरीकी अड्डे और एयरक्राफ्ट कैरियर्स ईरानी मिसाइल की रेंज में है। हाजी ज़ादा का ये बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया जब अमेरिका सऊदी अरब में हुए हमलों का इल्जाम ईरान पर आयद कर रहा है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका और ईरान के माबैन जौहरी मुआहदे का तनाज़ा कई अरसे से जारी है। वाशिंगटन की जानिब से जौहरी मुआहदा मनसूख किए जाने के बाद तेहरान पर मुतादिद इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी गयी। ताहम ईरान को मुआहदे के 2 निकात पर तिजारती इस्तिस्ना हासिल था। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।